اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی دی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ اس سال قربانی نہیں دے سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں اگلے سال قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، عید الاضحیٰ ایک انتہائی بمقصد اور یادگار دن ہے۔ اس دن کی دعاؤں کی قبولیت کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر رو رو کر اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ روز عید ہم سب مل کر توبہ استغفار کرے، زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے پروردگار کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اپنی کوتاہیوں گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فوائد سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ رزق کے طلبگار ہیں تو رزق کے لیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق سے نوازے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بعض اوقات بعض مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر جن اوقات میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو فوری طور پر قبول و منظور فرما لیتا ہے، جس طرح تہجد کا وقت۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی مبارک گھڑی رکھ دی کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اذان کے بعد مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات ہیں اور بہت سے اوقات ہیں جن میں دعائیں مانگی جائیں تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور ان اوقات میں عید کا دن بھی شامل ہے۔ عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے نماز فجر سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس درمیانی وقت میں آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کھانے پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کو آپ پینے والی چیز پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کو آپ پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ اس کا اوقات میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ فجر کی اذان سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ
پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو رات کو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درود نہیں پڑھنا۔ 3 مرتبہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یہ دونوں نام صفاتی نام ہیں اور بڑی طاقت والے نام ہیں۔ یا سلام یا رزاقو، یا سلام یا رزاقو، یا سلام یا رزاقو، ان دونوں ناموں کو آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ دونوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، بلکہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا سلام یا رزاقو یہ ایک ہو گیا، یا سلام یا رزاقو یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ تسبیح کے ہر دانے پر اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنے سامنے کھانا رکھا ہوگا تو اس پر دم کر دیں۔ اگر کوئی پینے والی چیز یعنی کہ شربت وغیرہ، چائے وغیرہ آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی تو اس پر دم کر دیں، یا پھر پینے کے لیے اگر آپ نے پانی رکھا ہے تو پانی پر بھی دم کر دیں۔ اور اگر آپ نے اپنے سامنے کھانا بھی رکھا ہے اور کھانے کے ساتھ پانی کا ایک گلاس بھی رکھا ہے تو پھر آپ نے کھانے پر بھی دم کر دینا ہے اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ کھانا نوش فرمانا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی پینا ہے۔ اب اس عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، چاہے وہ بیماری چھوٹی ہے، بڑی ہے، یا پھر آپ تندرست ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی اس بیماری کو اپنی رحمت سے ختم فرما دیں گے اور آپ مزید صحت مند اور تندرست ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، صرف ایک چھوٹے سے عمل سے آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی، وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ صرف 1 دن کے عمل سے آپ کی وہ بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا تیسرا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جیسا وقت جا رہا ہے اس وقت میں ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، اور وہ ایسے وسیلے پیدا کرے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے رزق کا بندوبست ہوتا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اور بہت سے فوائد سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، عید کا دوسرا دن ہے، اس دن آپ نے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ عید کے دنوں میں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا ہے، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس وظیفے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ جو موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔